السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرات اکرام، مولا امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت، جشن ولادت کے موقع پر آپ تمام حضرات سے لائیو آ رہا ہوں، کیونکہ موجودہ جو ماحول ساری دنیا میں چل رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے مناقب اہل بیت، مقام اہل بیت، احادیث اور قرآن کی روشنی میں معصوم امتیوں تک پہنچانا ہمارا اہم مقصد ہے. کیونکہ ناصبی، خارجی، ملعون جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے معصوم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد پر ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کا ایمان تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے دامن سے معصوم امتیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اہل بیت اطہار کی محبت اور مودت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں فرما دیا، اور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ 300 چلر آیتیں قرآن شریف کی مولا مشکل کشا کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور پھر 6000 سے زائد احادیث مولا مشکل کشا کی شان میں آئی ہیں. ان تمام کو دیکھنے کے بعد بھی یہ ناصبی، خارجی، ملعون جتنے بھی ہیں، اہل بیت اطہار کے مد مقابل کبھی صحابہ اکرام کو تو کبھی دشمنان اہل بیت اطہار کو لا کر کھڑا کرنے کی ایک ناپاک کوشش کرتے ہیں. سوشل میڈیا پر بھی آپ دیکھتے ہیں کئی ایسے ملعون قسم کے ولد الحیض، ولد الحرام منافقوں کی اولادیں ہیں، جو مناقب اہل بیت ان کو برداشت نہیں ہوتا. سوشل میڈیا پر بھی آ کر جو مناقب اہل بیت بیان کرتا ہے اس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، اور شیعہ یا رافضی ہونے کا ٹھپا لگاتے ہیں. یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پر کتے ہیں جو بھونکتے ہیں، ان کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کی غلطی نہیں ہے،
ان کی جو رگوں میں خون دوڑ رہا ہے وہ خون گندا ہے، اس کی غلطی ہے۔ جو سادات اکرام کو گالی دیتے ہیں اور مناقب اہل بیت بیان کرنے والے سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ حدیث شریف ہے جو اہل بیت اطہار سادات اکرام آل رسول سے بغض رکھے گا یا تو وہ ولد الحیض ہوگا، یا تو وہ ولد الحرام ہوگا، یا تو وہ منافق ہوگا۔ تو اب جتنے بھی سوشل میڈیا پر ہو یا جلسوں کے ذریعے ہو آل رسول اہل بیت اطہار کے متعلق جو زہر اگلتے ہیں، جو خلاف بولتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، یہ حرامی ہے، یہ ولد الحیض ہے، یا تو یہ منافق ہے۔ بات طے ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے فتاوی رضویہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ تو بات واضح ہو گئی، جو ہمارے پاس بھی آ کر جو بھوکتے ہیں نا، ہمارے پیجز پہ ہو یا واٹس ایپ پر ہو یا کہیں پر بھی ہو یا کوئی جلسوں میں ہو، جو ہمارے خلاف بھی جو بھوکتے ہیں، وہ یقیناً ولد الحیض ہے، ولد الحرام ہے، یا تو وہ منافق ہے۔ تو ان کی غلطی اس میں نہیں ہے، ان کے جو رگوں میں گندا خون جو دوڑ رہا ہے وہ ہے جو سادات کے اور اہل بیت کے خلاف بولتا ہے، آل رسول کے خلاف بولتا ہے۔ تو بہرحال مولا امام حسین علیہ السلام کی یوم ولادت کی دو روایتیں ہیں۔ شیعہ حضرات کے پاس بھی 3 شعبان کی ہے، اور اہل سنت والجماعت کی بھی بہت ساری کتابوں میں 3 شعبان کی روایتیں ہیں، لیکن غلبہ جو ہے 5 شعبان کا بھی ہے۔ بہرحال ہم غلاموں کو یہی چاہیے، چاہے وہ 3 شعبان ہو چاہے وہ 5 شعبان ہو، ہمارے آقا مولا امام حسین علیہ السلام کا ہم ذکر کریں اور اللہ تعالیٰ کا کرم حاصل کریں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، ان کا کرم حاصل کریں، کیونکہ جب ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کریں گے تو یقیناً ہم پر اللہ تعالیٰ کا بھی کرم ہوگا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت ہم پر ہوگی، ان کی چشم کرم ہم پر ہوگی، یہ ہمارا ایمان ہے، اور اسی نظریے کے تحت ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیں صاحب، بہت سارے فتوے جب اہل بیت کا ذکر آپ کرتے ہیں تو دیے جاتے ہیں، ان کسی فتووں کی بھی آپ قطعی طور پر پرواہ نہ کریں، اسی لیے کیونکہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فضائل اہل بیت، مناقب اہل بیت بیان فرمائے تو آپ کو بھی رفض کا فتویٰ لگایا گیا۔ تو امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل بیت کی محبت کا نام اگر رفض ہے تو اس دنیا کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اہل بیت کو محبت کرنے کا نام اگر رافضیت ہے، رفض ہے، تو اس دنیا کا سب سے بڑا رافضی میں ہوں اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تو یہ امام شافعی فرماتے ہیں۔ تو دیکھیے صاحب، یہ کوئی فتوے بازی آج کی نہیں ہے۔ یہ فتوے بازی کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم مناقب اہل بیت بیان کرتے ہیں تو یہ جتنے بدذات ناصبی خارجی مولوی ہیں نا، ان کے پیٹوں میں مروڑ ہوتا ہے اور ان کے سینوں پر سانپ لوٹ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے آبا و اجداد جو بنو امیہ کے تھے ان کے خلاف میں بات ہو رہی ہے۔ بنو امیہ نے جو کوششیں کی مناقب اہل بیت کو مٹانے کی، اور اہل بیت اطہار کا بوجھ جو ان کے دلوں میں تھا اس کو جو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا گیا تھا، جب مناقب اہل بیت قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کیا جاتا ہے تو ایک عام مسلمان کو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے۔ تو یہ جتنے مولوی ناصبی خارجی جو اب تک کے مولا مشکل کشا کے دشمنوں کے
مناقب بیان کرتے تھے، یہ جھوٹے کذاب مولوی ہے، یہ بدماش قسم کے ناصبی خارجی مولوی ہے، کہیں امت کو یہ سمجھ نہ آئے۔ اسی لیے جو کوئی اہل بیت کا ذکر کرتا ہے، مناقب اہل بیت بیان کرتا ہے، تو اس کے خلاف میں یہ پروپیگنڈا یہ ناصبی خارجی مولوی شروع کر دیتے ہیں، فتوی بازی شروع کرتے ہیں۔ ارے کتنا تیرا فتویٰ، کتنا تیرے فتوے کی اوقاتی کیا ہے، تیرا تقویٰ کیا ہے جو تو فتویٰ دے گا؟ ارے فتویٰ تو ان کا چلے گا جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس اللہ اس کے رسول کا ڈر ہے، جس کے پاس اللہ اس کے رسول کے حکم کی اہمیت ہے۔ تو فتوے دے رہا، علی کے دشمن جو زندگی بھر علی سے جنگ لڑتے رہے، اہل بیت اطہار کو تنگ کرتے رہے، اہل بیت کے قاتل جو رہے، اہل بیت کا دشمن جو رہے، ان کی تائید میں تو فتویٰ دے رہا، تو تیرے پاس تقویٰ ہی نہیں ہے، تو ایک نمبر کا بدماش چور قسم کا انسان ہے۔ تو تیرے فتوے کو ہم اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے۔ کس پر رکھتے؟ جوتے کی نوک پر۔ ہمارے پاس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اہمیت ہے، اللہ کے کلام کی اہمیت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کون سے مولوی، کون سے ملا کا فتویٰ، حدیث کے سامنے کس کا فتویٰ، اور کیوں مانیں گے ہم ایسے کمینے بدذات لوگوں کا فتویٰ جس کے پاس تقویٰ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اپنے مفادات کی خاطر، زکوٰۃ کھانے کی خاطر، میل کھانے کی خاطر جو تم لوگ اپنا ایمان بیچتے ہو، ایسے بدذات لوگوں کے فتوے کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہم اہل بیت کا ذکر کرتے تھے، کرتے ہیں، اپنے آخری دم تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ایسے کٹ ملے، مولوی، خارجی، ناصبی، کتے قسم کے لوگوں کی ہمارے پاس کوئی اہمیت نہیں ہے۔ جو اہل بیت کا ہوگا، جو مولا مشکل کشا کا ہوگا، جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دے گا، ہم اس کو مانیں گے۔ یہ مال کا میل کھانے والے بدذات قسم کے ولد الحیض ولد الحرام کے فتوے کو ہم نہیں مانیں گے، قطعی طور پر نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ ایک شخص ہوگا جو مسجد حرام بیت اللہ شریف میں ہوگا، طواف کرے گا، روزے رکھے گا، نوافل پڑھے گا، حالت روزہ حالت سجدہ میں مر جائے گا، باوجود اس کے اس کو جنت نصیب نہیں ہوگی، وہ جہنم رسید ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے جو اتنا سب ہونے کے باوجود بھی اس کے اوپر جنت نہیں دوزخ ملے گی؟ تو میرے سرکار مدینہ نے فرمایا کہ اس کے دل میں میرے اہل بیت کی محبت نہ ہوگی، اسی لیے وہ روزے رکھا، نماز رکھا، نماز پڑھا، سب کچھ کرا، طواف بیت اللہ کرا، باوجود اس کے اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ کیوں؟ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ تھی، اسی لیے اس کو جہنم رسید کر دیا گیا۔ تو سرکار مدینہ کے حکم کے بعد اب کس کا حکم؟ کسی کا حکم ہمیں سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جتنے فتوے وغیرہ ہوتے ہیں نا، سب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ جب کھلا فرمان ان کا سامنے ہے کہ اہل بیت سے جو بغض رکھے گا، بھلے وہ نمازی ہو، بھلے وہ حاجی ہو، بھلے وہ زکوٰۃ دیتا ہو، بھلے وہ روزہ رکھتا ہو، سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ جہنمی ہے، کیونکہ اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں ہے۔ تو اب یہ جتنے فتوے بازی کر رہی ہے پورے جہنمی ہے۔ یہ جتنے بھی ہے نا عداوت اہل بیت رکھنے والے ہیں، خود کا بھی ایمان غارت کر رہی، معصوم امتیوں کا بھی ایمان غارت کر رہی، معصوم امتیوں کے ایمان سے کھیل رہی۔ ارے اہل بیت کی محبت وہ چیز ہے جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرتی ہے۔ جنت اور دوزخ کا فیصلہ اہل بیت کی محبت سے ہوتا ہے، اسی لیے کیونکہ ایک طرف اللہ کا کلام ہے، دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ ارے علی کی محبت کا ذکر کرو، شیعہ رافضی، ارے کئے کا رافضی رے؟ اہل بیت کی محبت کا حکم سرکار مدینہ نے دیا،
اہل بیت سے محبت اور مودت کا حکم اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ میں دیا، باوجود اس کے اہل بیت کی محبت سے کاٹنے کی کوشش کرتے، جو مولا مشکل کشا سے زندگی بھر جنگیں لڑتے رہے، عداوت کرتے رہے، ان کے مناقب بیان کرتے۔ امام نسائی کا واقعہ کیا ہے؟ یہی تو ہے نا، آپ جب خصائص علی لکھے تو آپ کو بولا گیا کہ فلاں کے بھی مناقب بیان کرو، انہوں بولے کہاں سے کروں، مناقب رہیں گے تو بیان کروں، میں کوئی کہانی لکھنے والا نہیں ہوں، میں اللہ اس کے رسول کے فرمان کو بیان کرتا ہوں، احادیث کو بیان کرتا ہوں۔ تو یہ ناصبی خارجی بدماش لوگ کیا کرے؟ امام نسائی کی شہادت کر دی، قتل کر دیا آپ کا۔ لیکن امام نسائی اپنے مسلک سے ہٹے نہیں، اپنے عقیدے سے ہٹے نہیں، عدو علی، دشمنان علی کی کوئی مدح نہیں بیان کرے، کوئی حدیث بیان نہیں کرے۔ کیوں؟ حدیث ٹھیک نہیں ان کے مناقب پہ کچھ، لیکن یہ آج کے جتنے کٹ ملے یعنی خارجی ناصبی مولوی ہے، یہ لوگ چند ٹکوں کے خاطر اپنے ایمان کو بیچ چکے ہیں اور اہل بیت سے عداوت کرتے ہیں، خارجی ناصبی ہے یہ لوگ۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت واقعات آپ سنتے ہیں کہ وہ ایسے عاشق رسول تھے، یہ مولوی بھی بیان کرتے ہیں نا کہ وہ ایسے عاشق رسول تھے کہ حضور کو دیکھے بغیر اتنی محبت کرے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جو ہے ان کو بھیجایا اور امت کے لیے دعا کرنے کے لیے فرمایا۔ حضرت علی مشکل کشا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا۔ اویس قرنی کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، یقیناً ہے سچے عاشق رسول اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ساتھ ساتھ سچے عاشق علی بھی ہے اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بیان نہیں کریں گے مولوی، ایک پہلو بیان کریں گے عاشق رسول تھے، حضور پاک نے اپنا کرتا بھیجایا تھا، حضور پاک نے امت کے لیے دعا کرنے کے لیے فرمایا تھا، لیکن جب جنگ صفین ہوئی اور علی کے مقابل میں جو گروپ تھا، جو گروہ تھا، اویس قرنی نے علی کی طرف رہتے ہوئے اس گروہ کے خلاف تلوار اٹھائی، جبکہ حضرت اویس قرنی کسی جہاد میں یا کسی جنگ میں کبھی حصہ نہیں لیے، چادر اوڑھ کر رہتے تھے، اپنے آقا کی یاد میں مشغول رہتے تھے، لیکن جب بات حق کی آئی تو اویس قرنی کو وہ حدیث یاد آئی جو میرے سرکار مدینہ نے فرمایا تھا کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے، اور حق جدھر ہے علی ادھر ہے۔ تو حضرت اویس قرنی جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے وہ گروہ کے خلاف جنگ لڑی جس کے متعلق سرکار نے فرمایا تھا حضرت عمار بن یاسر کو کہ یاسر تجھے باغی گروہ شہید کرے گا اور وہ تو جنتی گروہ کی طرف رہے گا، لیکن وہ لوگ تجھے جہنم کی طرف بلائیں گے۔ تو حضرت عمار بن یاسر کو زندگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں یاسر بن عمار کو یہ فرمایا تھا، یاسر تمہیں باغی گروہ شہید کرے گا، تو جنتی گروہ کی طرف ہوگا، لیکن تجھے جہنمی گروہ بلائے گا۔ یہ حضرت عمار بن یاسر کی جو شہادت عمل میں آئی وہ جنگ صفین میں عمل میں آئی۔ کس میں آئی؟ جنگ صفین میں۔ ارے بھائی جب ہم یہ بات سناتے ہیں کہ باغی گروہ تو آپ ہم پہ فتویٰ ٹھوکتے ہو گستاخ ہے گستاخ ہے۔ ارے جو محدثین نے حدیث کی کتابوں میں یہ بات لکھی تو اگر تمہارے میں دم ہے تو محدثین پر، وہ فقہاء پر لگاؤ نا کفر کا فتویٰ، لگاؤ نا گستاخ کا فتویٰ۔ کیا ہم اپنے من گھڑت دل سے بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم تو حدیث کی کتاب پڑھ کر بول رہے ہیں۔ ہم جتنے احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ تمام چیزیں پڑھے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی جدھر ہے حق ادھر ہے، حق جدھر ہے علی ادھر ہے، علی کے ساتھ
حق چلتا ہے، علی جدھر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حق کو ادھر موڑ دیتا ہے۔ یہ کس میں ہے بھائی؟ حدیث میں ہے، احادیث کی کتاب میں ہے۔ ہم جب یہ بیان کرتے ہیں تو بولتے ہیں علی قادری گستاخ ہے، گستاخ فلاح ہے۔ ارے بھائی میرے کو گستاخ بولنے سے پہلے وہ احادیث کی جو کتابیں ہیں جنہوں نے وہ احادیث لکھی ہے ان کو دو نا گستاخی کا ٹھپا، گستاخی کا فتویٰ۔ اگر تمہارے میں دم ہے تو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ محدثین نے حق لکھا، حق لکھا، محدثین کو انکار کر سکتے؟ آج تم وہ محدثین کی نالین کا صدقہ ہے جو تم فتویٰ دے رہے، محدثین کے خلاف بولتے۔ بولو، اگر تمہارے میں ایمانیت ہے تو بولو، دیکھیں گے کتنا بول سکتے تم۔ قوم وہ جوتے مارتی کہ پوری مولوی گیری اتر جاتی تمہاری۔ چند ٹکوں کے خاطر اپنا ایمان بیچنا بند کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا مشکل کشا اور اہل بیت اطہار کے وہ مناقب بیان کیے ہیں، وہ ان کے مقامات کو بیان کیے ہیں۔ رہتی دنیا تک رائے برابر بھی اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے میں رائے برابر کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ ایسے 100 حلالی کیا بولنا چاہیے آپ ہے جی، جتنے مولوی آئے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ ارے صلح 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 امام حسن کی مثال دیتے ہیں۔ ارے جو صلح جس معاہدوں پر کی گئی تھی ایک معاہدہ بھی برقرار نہیں رکھا گیا، سارے معاہدے توڑ دیے گئے۔ اور صلح کے یہ اصول ہوتے ہیں کہ جب جن معاہدوں پر صلح ہوتی ہے اور اگر معاہدہ توڑ دیا جاتا ہے تو صلح ختم ہو جاتی ہے۔ یہ بات کو یاد رکھو، جس طریقے سے صلح حدیبیہ ہوئی تھی، معاہدوں کو برقرار نہیں رکھا گیا، اس کے بعد فتح مکہ کی جنگ ہوئی، فتح مکہ ہوئی، صلح حدیبیہ کے معاہدوں کو توڑا گیا، تو پھر اسلامی لشکر نے فتح مکہ کیا۔ امام صلح امام حسن علیہ السلام کی بات کرنے والوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بولو کہ مولا امام حسن سے جن باتوں پر صلح کی گئی تھی کیا وہ باتیں پوری کی گئی؟ کیا وہ صلح پر قائم تھے؟ قطعی طور پہ نہیں تھے، تو صلح خود بخود ختم ہو گئی۔ وہ ایک جوکر ہے مسخرہ، بولتا ہے کہ امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے۔ وہ جوکر اکثر جلسوں میں بولتا ہے، کیا بولتا ہے؟ امام حسن نے جس سے صلح کی ہم اس سے صلح کریں گے، امام حسین نے جس سے جنگ کی ہم اس سے جنگ کریں گے۔ کوئن باکس سے مسخرہ وہ کیا ہے؟ کوئن باکس مخرر چند ٹکوں کے خاطر اپنی نسب کا حوالہ دیتے ہوئے قوم کو گمراہ کر رہا ہے، گمراہ۔ اہل بیت کے دشمنوں کے مناقب بیان کرنے والے کبھی سید نہیں ہو سکتے، علی کے دشمنوں کے مناقب بیان کرنے والے کبھی اولاد علی نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی اپنے نام کے ساتھ سید لکھ رہا ہے، اپنے آپ کو اولاد امام حسن اولاد امام حسین کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو آل رسول کہہ رہا ہے، اور علی کے دشمنوں کی مدح بیان کر رہا ہے، علی کے دشمنوں کی اگر تو تائید کر رہا ہے، اگر تو علی کے دشمنوں کی مقامات بیان کر رہا ہے، تو یاد رکھ لے تو اپنے شجرے کی تحقیق کروا لے، تو اپنے شجرے کی تحقیق کروا لے، کیونکہ اگر تو آل رسول ہے، امام حسن کی اولاد ہے، امام حسین کی اولاد ہے، تو تو کبھی دشمنان علی کی مدح بیان نہیں کرے گا، دشمنان علی کے مناقب کبھی بیان نہیں کرے گا، دشمنان علی کا کبھی تو دفاع نہیں کرے گا، جیسا کہ ہم نہیں کرتے، جیسا کہ ہم نہیں کرتے۔ یہ جتنے بھی خیراتی سید ہے اپنے نام کے ساتھ سید تو لکھتے ہیں، لیکن
دشمنان اہل بیت کے مناقب بیان کرتے ہیں. یاد رکھو یہ جمعراتی اور خیراتی سید ہے, ان کی حسب نسب کا کوئی پتہ نہیں ہے. اسی لیے یہ جتنے ہیں نا آل امیہ کی تائید کرتے ہیں, آل امیہ کی باتیں کرتے ہیں. یہ حقیقت میں سید ہے ہی نہیں, یہ آل رسول ہو ہی نہیں سکتے, اولاد علی ہو ہی نہیں سکتے جو بنو امیہ کی بولی بولتے ہیں. سمجھ لو بات کو, یہ گمراہ کرتے ہیں بدماش, گمراہ, ان سے آگاہ رہے. ارے مولا مشکل کشا کے مقامات, حسنین کریمین کے مقامات, کیسے کیسے مقامات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے بیان کیے. تعجب ہوتا ہے مجھے, تعجب ہوتا ہے. اللہم عادی من عادا, اللہم والی من والا. اے اللہ تو ان سے محبت کر جو علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے محبت کرے. اے اللہ تو ان سے بغض کر, عداوت کر جو علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے بغاوت کرے. محبت کرنے والوں کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں. اے اللہ تو ان سے محبت کر جو علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے محبت کرے. اے اللہ تو ان سے عداوت کر جو علی, فاطمہ, حسن اور حسین سے عداوت کرے. باوجود اس کے اتنی کھلی بات ہونے کے بعد بھی وہ فلاں وہ فلاں وہ فلاں. ارے تو اگر حقیقی معنی میں عاشق رسول ہے, اگر تو حقیقی معنی میں اہل بیت کا چاہنے والا ہے تو پھر جو ہے ان کے ذکر نہیں کرے گا. تیرا کام یہی ہوگا کہ تو رسول کے نام کا ذکر کرے گا, تو اہل بیت کے جو ہے معاملات سنائے گا, اہل بیت کے مناقب اور مرتبے سنائے گا. کیسے مسخرے ہیں صاحب. ارے مولا مشکل کشا کے وہ مقامات, حسنین کریمین کے وہ مقامات کہ ایک وقت کی بات ہے کہ امام حسین اپنی والدہ محترمہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حجرے میں رو رہے ہیں. سرکار مدینہ کو آواز سنائی دی, دوڑتے حجرے فاطمہ پر پہنچ گئے, جا کر پوچھے کہ کیا بات ہے, حسین کیوں رو رہا ہے. مالک دین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بچہ ہے, رو رہا ہے. سرکار فرماتے ہیں فاطمہ خبردار, حسین کو رونے نہ دو, جب حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. کیا کربلا میں جو امام حسین کے ساتھ واقعات پیش آئے, جو امام حسن کو جو زخم دیا گیا, جو زہر دیا گیا, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام باتوں سے خوش ہوئے ہیں؟ ارے مولا مشکل کشا کو جس نے گالی بکی, منبر رسول سے لوگوں کو متعین کیا گیا گالی بکنے کے لیے, کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ گروہ سے خوش ہوتے ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتے, کیونکہ میرے سرکار نے فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی, اور جس نے مجھے گالی دی اس نے خدا کو گالی دی. اب جتنے لوگ علی سے جنگیں لڑے, علی کو ممبر رسول پر چڑھ کر گالیاں بکے, لوگوں سے گالیاں بکوانے لگے, سب و شتم کروائے, کیا وہ مومن ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اچھے ہو سکتے ہیں؟ قطعی نہیں ہو سکتے. یہ جتنے بھی بکاؤ قسم کے مولوی ہیں جو بیان کرتے ہیں, ان سے آگاہ ہو جاؤ, چوکنا ہو جاؤ. یہ ہمارے ایمانوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ہمارے ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں, ہماری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. یاد رکھو مسلمانوں, جو آل رسول کا مخالف ہے وہ کبھی بھی حق پر نہیں ہو سکتا. جو آل رسول کے دشمنوں کا دوست ہے وہ کبھی سرکار مدینہ کا غلام نہیں ہو سکتا. رنگ برنگی انداز میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور اہل بیت سے ہم کو دور کرنے کی ایک ناپاک کوشش کی جا رہی ہے. ایسے بدماشوں سے چوکنا رہے آپ لوگ. مناقب اہل بیت پڑھے, سرکار مدینہ نے اہل بیت اطہار کا کیا مقام و مرتبہ بیان کیا اس کو دیکھے. مولا مشکل کشا کے کتنے مناقب ہے اس کو دیکھے. حسنین کریمین مالکنی دو جہاں سلام اللہ علیہ کے بارے میں سرکار مدینہ نے کیا فرمایا اس کو پڑھو, اس کو دیکھو. ایسے بدماش قسم کے مولویوں کی باتوں میں مت آؤ. آج اس سے آپ کا ایمان خراب ہوگا, آپ کی دین بھی خراب ہوگی, آپ کی دنیا بھی خراب ہوگی. بہرحال یہ وقت کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی, اپنے عقیدے کی حفاظت کرے. ایسے بدماش کٹ ملوں سے اور یہ کوائن باکس مولویوں سے, کوائن باکس مقررین سے بچتے رہو, بچتے رہو, بچتے رہو. یہ لوگ
ہم کو تباہی کی ڈگر پر لے کے جا رہے ہیں. اللہ اس کے رسول کا واسطہ دے رہا ہوں آپ لوگوں کو، ایسے بدماشوں کے ہاتھ پر مت جاؤ، اپنے ایمان کو غارت مت کرو. ارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قم میں کھلے عام اعلان فرمایا کہ میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت. اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو مجھے میری اور تمہاری کوثر پر ملاقات ہوگی. کیا مطلب؟ اگر تم یہ دونوں کا مضبوطی سے تھامے رہو گے تو تمہارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور قیامت کے دن آب کوثر سرکار مدینہ کے دست مبارک سے ہمیں نصیب ہوگا، وہ تشنگی اور پیاس ہماری مٹے گی. اور پھر فرمایا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، جو مجھے اپنا آقا اور مولا مانتے ہیں اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ علی بھی اس کا آقا اور مولا ہے. ارے سرکار سے محبت، علی سے عداوت، کہاں کہاں پر مقام علی سرکار مدینہ نے بیان فرمایا. موسیٰ اور ہارون کی مثال دی کہ علی تم میرے ساتھ ویسے ہی ہو جیسے کہ موسیٰ اور ہارون تھے، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے پر نبوت کا دروازہ بند ہے. علی کو اور مجھ کو ایک نور سے پیدا کیا گیا. آپ سوچئے، سرکار فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا، اور پھر یہ فرما رہے ہیں کہ مجھ کو اور علی کو ایک نور سے پیدا کیا گیا. ارے جب علی کی پیدائش نور سے ہوئی تو کہاں پر یہ خاکیوں کا مقابلہ، کہاں یہ مٹی کے پتلوں کا مقابلہ؟ علی کے مد مقابل میں کوئی نہیں آ سکتا. بعد از رسول اگر کوئی شخصیت افضل ہے تو وہ مولا مشکل کشا کی ہے. نئے نئے فتوے، نئے نئے فلسفے. اگر ہم بولو رافضی ہو گئے، شیعہ ہو گئے، گستاخ ہے، ارے تیرے تقوی کو دیکھ، تیرے گستاخی کے فتوے کو دیکھ. تو چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچنے والا، تیرے فتوے کی ہمارے پاس کیا اہمیت ہے رے؟ ہم وہ چیز کو مانتے ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ہے، جس پر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اللہ کے کلام کو مانتے ہیں جس کے متعلق اللہ کے کلام میں، قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل بیت رسول کی محبت اور مودت تم پر واجب کر دی گئی ہے. اہل بیت سے محبت کرنا رافضی؟ ارے قرآن کے حکم ہے. پھر ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتے ہیں، جس کی روایت بی بی عائشہ صدیقہ اما جان فرماتی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اتنے احادیث ہونے کے بعد بھی وہ اس کو لا کے کھڑا کر دیے، کبھی اس کو لا کے مولا کے مقابل میں کھڑا کر دیے. ارے کسی اعتبار سے مولا کے مد مقابل میں کسی کو نہیں کھڑا کر سکتے. یہ ہمارا فیصلہ نہیں، یہ فیصلہ اللہ اس کے رسول کا. سنتے ہیں نا اکثر کہ علی نے سو کے بتلایا رسول اللہ کے بستر پر کہ دیکھو جانشینان پیمبر ایسے ہوتے ہیں. شب ہجرت اس کائنات میں سوائے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے کسی کو یہ مقام و مرتبہ نہیں ملا جو بستر رسول پہ سو سکے. سوائے علی مرتضیٰ علیہ السلام کے کسی کو یہ شرف حاصل نہ ہوا جو رسول مکرم کے شانوں پر چڑھ سکے. امام حسن، امام حسین علیہ السلام کا بچپن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندوں پر کھیلتے ہوئے گزرا، اور پھر اگر کسی کو شرف حاصل ہوا تو علی مرتضیٰ علیہ السلام کو ہوا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر چڑھے. اس کائنات میں شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا. خیبر کا معاملہ اٹھا کر دیکھ لو، جنگ خیبر چل رہی ہے، سب جا رہے ہیں، بڑے سے بڑے لوگ گئے، کسی کو خیبر فتح نہ ہوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل صبح اس شخص کو میں علم دوں گا، جھنڈا دوں گا، جس کو اللہ چاہتا ہے اور اس کا رسول چاہتا ہے، اور وہ اللہ کو چاہتا ہے، اس کے رسول کو چاہتا ہے.
ساری رات بے چینی میں ہر صحابی کی کٹ رہی ہے کہ کل صبح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کو جھنڈا دیں گے، کیونکہ سرکار نے فرما دیا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جس کو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے اور وہ اللہ اس کے رسول کو چاہتا ہے۔ ساری رات بے چینی میں گزری تمام صحابہ کی۔ جب صبح ہوئی تو ہر صحابی کی یہ آرزو، یہ تمنا ہے کہ سرکار نے جیسے کہ کل فرمایا تھا کہ آج اس کے ہاتھ کو جھنڈا ملے گا جس کو اللہ اس کا رسول چاہتا ہے۔ سارے صحابہ اکرام بے چین ہیں، کاش کہ جھنڈا ہم کو مل جائے، لیکن قدرت کا فیصلہ تو کچھ اور تھا۔ میرے سرکار مدینہ کا فیصلہ تو کچھ اور تھا۔ میرے سرکار نے فرمایا کہاں ہے علی ابن ابی طالب، بلاؤ۔ حضرت علی مشکل کشا علیہ السلام کو بلایا گیا۔ اس کے بعد خیبر کا علم آپ کے ہاتھ میں دیا گیا اور پھر ساری دنیا دیکھتے رہی جو کئی دنوں سے فاتح خیبر کا قلعہ فتح نہ ہوا تھا۔ فاتح خیبر آگے بڑھے، تاریخ لکھتی ہے کہ میرے مولا مشکل کشا علیہ السلام نے اپنے ایک ہاتھ سے خیبر کے قلعے کے دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا۔ یہ ہے مولا مشکل کشا، یہ ہے نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، جب آیت مباہلہ اتری تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، زنانے کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ جائیے۔ دیکھو آنکھ کھول کے پھاڑ پھاڑ کے دیکھو، لا کر مد مقابل کھڑا کرنے والوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھو کہ میرے آقا کس کو لے کر جا رہے ہیں۔ گھر کے زنانے کی جگہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، بچوں کے مقام پر حسنین کریمین ہے، نفس رسول مولا مشکل کشا ہے۔ یہ آپ میں نہیں، سرکار مدینہ نے ساری دنیا کو درس دے دیا کہ میرے بچے حسنین کریمین، میرے گھر کا زنانہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، میرا نفس علی مرتضیٰ۔ آپ کون ہے رے تم لوگ باگڑ بلے فیصلے کرنے والے؟ اللہ اس کا رسول جس کو مقام و مرتبہ دیا، تیرے دو کوڑی کے فتوے سے کوئی بات بدلنے والی ہے رے؟ ان کو نہیں بولنا، فلاں نہیں کرنا، تو نہ کو بول۔ ہم تو وہ آدمی سے محبت کرتے ہیں جو سرکار مدینہ سے محبت کیا اور اہل بیت سے محبت کیا، جو سرکار کا ہے، جو اہل بیت کا ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ یہ ہمارا فیصلہ ہے، ہم اسی کی غلامی کرتے ہیں جو سرکار مدینہ کو مانا اور اہل بیت کو مانا۔ جس نے سرکار مدینہ سے محبت کی، اہل بیت سے محبت اور مودت کی، ہم اس کے غلام ہیں۔ اور صحابہ اکرام، خلفائے راشدین کا عمل دیکھ لو، حضرت انس کا عمل دیکھ لو، حضرت بلال حبشی کا عمل دیکھ لو، کیسا عمل رہا صحابہ اکرام کا اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھ لو۔ ارے ایسی بڑی بڑی شخصیتوں کے عمل کو دیکھ کے نہیں سیکھ رہے، لا کے جو ہے مولا کے مقابل میں کھڑا کرتے، اہل بیت کے مقابل میں لا کے کھڑا کرتے۔ ارے جبکہ خلفائے راشدین نے کبھی اپنے آپ کو، جلیل القدر صحابہ نے کبھی اپنے آپ کو اہل بیت کے مد مقابل نہیں کھڑایا، کیونکہ وہ معاملہ ہی الگ ہے۔ اہل بیت رسول کے گھر والے ہیں، گھر والوں کا مقابلہ کس سے ہو سکتا میرے بھائی؟ کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت رسول آلہ ہے۔ ارے یہ وہ آل ہے جس پر تم ہر نماز میں درود پڑھتے ہو۔ فرض اللہ کا ہے، نماز اللہ کے لیے ہے، لیکن جب تک کہ آل رسول پر درود نہ پڑے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ ارے کہاں خارجی مولویوں آج آل رسول کو گالی دے رہے ہو، نماز سے باہر نکلتے گالی دیتے، پھر نماز میں آ کے آل رسول پر درود پڑھتے۔ مجبوری ہے تمہاری، جب تک کہ آل رسول پر تم درود نہیں پڑھو گے تمہاری نماز مکمل ہونے والی نہیں ہے۔ اب تم باہر ہٹ کے لاکھ کچھ بول لے، لاکھ منافقت کر لے، آل رسول کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آل رسول کو اللہ اس کے رسول نے مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ اب یہ حاسدین ہیں، جلتے ہیں،
جل کر کباب ہوتے ہیں کہ ہم اتنے ڈگریاں لے لیے، ہم ایسا کر لیے، ہم ویسا کر لیے، باوجود اس کے لوگ جو ہے آل رسول کے پیچھے جاتے. جانا بھی چاہیے. کیوں؟ شروع میں نے حدیث سنا دی ہے، جو آل رسول سے بغض رکھے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. جہنم جنت ملنے والی نہیں ہے. اب جو لوگ اپنی دین اور دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں آل رسول کی طرف، اور جو لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنانا چاہتے ہیں وہ جائے ادھر جدھر تمہارے آبا و اجداد ہیں. یہ فیصلہ قدرت کا ہے، یہ فیصلہ کسی انسان کا نہیں ہے. بہرحال امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی پرخلوص مبارکباد آپ کو پیش کرتا ہوں، اور مولا کریم سے دعا کرتا ہوں مولا ہماری جھولیوں میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا صدقہ ڈال دے، ہماری تمام مشکلوں پریشانیوں کو حل فرما دے. ہمارا جب آخر وقت ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ سر ہو، چہرے مبارک پر نظر ہو، اسی طرح ہمارا دنیا سے سفر ہو، قبر میں حشر میں ہر جگہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مولا مشکل کشا کی معیت نصیب فرما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.